بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ناسمجھی کی عمر میں تھا تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ انہی دنوں میں میرے بیگ سے کاپی چوری ہو گئی تو میں نے سوچا کہ یقیناً یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہوگا۔ کافی دن اسی سوچ و بچار میں رہا۔ ایک دن ایسے ہی میرے اندر سے آواز آئی کہ جو کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے وہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ پہلا قدم کتاب ادارہ کرنگ روشنی پبلشر سے شائع ہوئی، اور اس کتاب کے بارے میں جہاں تک یعنی کہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو یہ کتاب شائع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو قاسم علی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قاسم علی شاہ صاحب کی میزبانی میں یہاں یہ تقریب اس وقت منعقد ہو چکی ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ بات ہو رہی ہے پہلا قدم۔ جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری سوچ ہی کے بعد جو ہم قدم اٹھاتے ہیں ہمارا پہلا قدم ہے، اور پہلا قدم جب ہم اٹھاتے ہیں وہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ مظہر بھائی کی اس کتاب کی اشاعت کے حوالے سے جب میری ان سے ڈسکس ہوئی، باقاعدہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا پیپر پہ کہ یہ کتاب ہم شائع کریں گے، تو اس کتاب کو آج سے 6 ماہ پہلے ہی شائع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مظہر بھائی ایک عملی کام کرتے ہیں اور لکھنے لکھانے کے حوالے سے میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں کوئی نہ کوئی عملی کام میں مصروف رہے ہیں ہمیشہ، یعنی کہ کبھی کسی کی امداد کر رہے ہیں، کبھی کہیں ایز اے موٹیویشن اسپیکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سکول میں اپنا عملی جو تجربہ ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں نے کہہ کر مظہر بھائی سے کہا کہ آپ یہ کہانیاں مکمل کریں، یہ کتاب آنی چاہیے آنی چاہیے آنی چاہیے۔ ان کے سامنے بیٹھ کے میں وہاں بیٹھتا رہتا تھا، مظہر بھائی مجھے کہانیاں لکھ کر دیتے تھے کہ یہ کہانی آ گئی، آپ لے جائیں اس کو تیار کریں۔ کرتے کرتے تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں یہ کتاب تیار ہو کر 1 ماہ پہلے منظر عام پر آ گئی۔ 98 سے مظہر بھائی سے میرا تعلق ہے۔ جب پھول کہانی گھر کی ایک تقریب میں نے شرکت کی تو پہلی دفعہ ان سے وہاں ملاقات ہوئی، اور وہ دن اور آج کا دن یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جب بھی میں مظہر بھائی کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، تو ان میں خاصیت دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، اللہ کا ڈر ان کے اندر موجود ہے۔ کوئی ملنے آتا ہے بھرپور خدمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ کتاب کی اشاعت کے مراحل سے لے کر اب تک جتنے بھی میں نے واقعات دیکھے، ان کے پاس بیٹھا تو میں نے یہ جانا کہ مظہر بھائی اللہ والے لوگوں کی صفت میں شامل ہیں۔ اور میری خوش نصیبی ہے کہ کرن روشنی پبلشر سے ان کی کتاب پہلا قدم شائع ہوئی، اور میں اس حوالے سے مظہر بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں قاسم علی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی پروقار اور بہترین تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا۔ شکریہ۔ محترم جناب سر قاسم علی شاہ صاحب، جناب خواجہ مظہر صدیقی صاحب، جناب گل خیز اختر صاحب، جناب سر عامر خاکوانی صاحب، جناب اختر عباس صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سامعین محترم، عبید اللہ علیم نے کہا تھا کہ زہے وہ دل جو تمنائے تازہ تر میں رہے، زہے وہ دل جو تمنائے تازہ تر میں رہے، خوشا وہ عمر جو خوابوں سے ہی بہل جائے۔ تمنائے تازہ تر سے بھرپور دل رکھنے والے اور خواب دیکھنے والے اور پھر خوابوں کی تعبیر میں گم ہو جانے والے جناب خواجہ مظہر صدیقی صاحب کو ان کی کتاب پہلا قدم کی اشاعت پر میں دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، خواجہ مظہر صدیقی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے، بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن ان کی شخصیت جہاں ایک اسپیکر، لکھاری، اینکر پرسن، سوشل ورکر اور بھی بہت سی ان کی شخصیت کے پہلو ہیں، لیکن مجھے ان کی شخصیت میں جو سب سے خوبصورت بات نظر آئی وہ ہے ان کی محبت اور ان کا پیار، کہ یہ جس محفل میں بیٹھتے ہیں وہ محفل محبت سے اور پیار سے بھر دیتے ہیں، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی اپنے آپ کو نہ چھوٹا محسوس کرتا ہے اور نہ کمتر محسوس کرتا ہے۔ یہی ان کی ذات کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ تو ان کی نظر عرفان صدیقی کا ایک شعر کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ کہانی گڑیا پیش کرتا ہوں۔ اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ خواجہ صاحب کی کتاب پہلا قدم میں موجود تمام کہانیاں
خواجہ صاحب نے جب یہ کتاب مجھے عطا کی تو میں نے پڑھی، دلچسپی سے پڑھی. تمام کہانیاں بہت شاندار، دلچسپ اور سبق آموز ہیں، لیکن یہ کہانی جو گڑیا ہے یہ اس نے مجھے تھوڑا زیادہ متاثر کیا. پھر میں نے اس کو وائس اوور کیا اور خواجہ صاحب نے اس کو پسند کیا. بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں. افتخار عارف کا شعر ہے. اب میں وہ کہانی پیش کروں گا جو مختصر سی ہے. میری امی جب بھی مجھے ڈانٹتیں تو وہ تب انہیں سمجھانے لگ جاتے، دیکھو ابھی بچی ہے، ننھی سی تو ہے، اسے مت ڈانٹا کرو. بچے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر وقت سہمے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں کی شخصیت پر منفی اثر پڑتا ہے. مجھے دن میں کئی بار امی سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، سستیوں کے سبب ڈانٹ پڑتی اور وہ ہر بار دلائل کے ساتھ مما کو قائل کرتے. میری امی مجھ پر چیختی چلاتی تو پھر وہ کہتے، کیوں اس معصوم پر اتنا شور و واویلا کرتی ہو؟ پھر ان کے درمیان جھگڑے کا آغاز ہو جاتا، یہاں تک کہ ان میں سرد مہری آ جاتی. امی ان سے معذرت کرتی، تب جا کر صلح ہو جاتی. میں اپنی امی سے جب کوئی فرمائش کرتی کہ مجھے فلاں چیز لے کر دے دیں تو وہ تب مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، تمام چیزیں تو تمہارے پاس موجود ہیں. پھر ٹھیک ہے نا. پھر یوں ہوتا کہ میری وہی فرمائش میرے بابا پوری کر دیتے. پتہ نہیں انہیں میری فرمائش کا کیسے پتہ چل جاتا. میں تجسس کے ساتھ امی سے پوچھتی، ضرور آپ نے ان کو بتایا ہوگا. وہ قسم اٹھا کر کہتی، میں نے تو ان سے ذکر ہی نہیں کیا. میں سوچتی ہی رہتی کیا انہیں میری فرمائش کا بھلا کیسے پتہ چل جاتا ہے. وہ جب کبھی کسی دوسرے شہر میں جاتے تو میرے لیے قیمتی کپڑے لاتے. امی پھر جھگڑا شروع کر دیتی، ابھی پہلے کپڑوں کے ڈھیر سے الماری بھری پڑی ہے، آپ اور لے آئے ہیں. تو وہ کہتے، مجھے راہ چلتے ایک شاپ کے باہر سے یہ سوٹ پسند آ گیا تھا، مجھے اپنی گڑیا کی شکل اس سوٹ میں نظر آئی تو میں نے اس کو خرید لیا. ایک روز ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے. امی نے مجھے کہا کہ گلاسوں میں بوتل ڈال کر ڈرائنگ روم میں لے آؤ. میں بوتلوں سے بھرے گلاس ٹرے میں رکھ کر اٹھائے ہوئے کچن سے باہر نکلنے لگی تو وہ ٹرے زمین پر گر گیا. سارے گلاس ٹوٹ کر بکھر گئے اور کرچی ہو گئے. گلاس بہت قیمتی تھے. میرے ابو نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے فوراً میرے پاس آئے اور گلاسوں کے ٹکڑے جمع کرنے لگے. مجھے کمرے میں بھیج دیا. ماما ٹرے گرنے کی آواز سن کر باہر آئیں تو غصے سے آگ بگولا تھیں. امی سمجھی کہ گلاس میرے ابو سے ٹوٹے ہیں. مہمانوں کے جانے کے بعد امی اور ابو کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا اور پھر سے وہی سرد مہری. میری امی کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ سے دوسروں کے ساتھ درست اور سخت لہجے میں ہی بات کیا کرتی تھیں. ایک بار میں کیچڑ میں لتھڑی چپل پہن کر واش روم میں چلی گئی. سارا فلش اور واش روم کیچڑ زدہ کر دیا. مجھے پتہ ہی نہ چلا. جب امی واش روم گئیں تو کیچڑ دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا. انہوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، واش روم میں کون گیا تھا گندی چپل کے ساتھ؟ ان کے غصیلے لہجے سے میرے جسم میں جھرجھری آ گئی اور میں کانپنے لگی. وہ سن رہے تھے اور جان گئے تھے کہ آج امی مجھ پر غضب ڈھائیں گی. وہ فوراً سے آگے بڑھے اور مما سے کہنے لگے، بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری چپل میں کیچڑ لگی ہوئی ہے اور میں اسی چپل سے واش روم میں گھس گیا. پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے واش روم دھویا. وہ شروع دن سے میری خامیوں اور کوتاہیوں پر ڈھال بنے ہوئے تھے. امی شروع دن سے ڈسپلن کی پابند تھی اور ڈسپلن کو پسند کرتی تھیں اور میں ازل سے سست اور نالائق. میری ڈھال میرے ابو تھے، میرے محافظ، میرے خیر خواہ. انتہائی خاموشی سے، احساس دلائے بغیر اور کوئی احسان جتائے بغیر وہ میرے بچپن سے مجھے محبت کا آسمان اور پیار کی زمین عطا کیے ہوئے تھے. کل میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں. میں سوچ رہی ہوں کہ جس گھر میں جا رہی ہوں کیا وہاں مجھے محبت کا آسمان اور پیار کی زمین عطا کرنے والی کوئی ہستی ملے گی جو میرے قصور اور غلطیوں کو اپنے سر لے لے گی، میری فرمائشوں کو بنا مانگے پوری کر دے گی. مجھے وہاں اپنے ابو کی یاد ستائے گی، اس ابو کی جنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری گڑیا بہت پیاری لگتی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ہر عمل سے یہ ظاہر کیا کہ ان کی کل کائنات میں ان کی گڑیا ہوں. آئی لو یو مائی بابا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، یہ بہت خوبصورت لمحات ہیں اور وقت چونکہ کم ہے تو سب سے پہلے تو خواجہ صاحب کی زندگی سراپا سبق ہے. سب سے پہلا سبق ان کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ جب انسان نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے
تو وہ اس کو آزمائش سے گزارتا ہے اور کسی اگلے مرحلے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر دیتا ہے. خواجہ صاحب نے صحت کے حوالے سے اور زندگی میں اور جو فرنٹس ہیں ان میں اس طرح کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ ایک مفید زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات ان کی شخصیت سے منسوب ہے. جس طرح سے کسی بہت بڑی عمارت کو اگر دیکھیں تو وہ بعض اوقات 8 پہلو ہوتی ہے, تو ان کی شخصیت کے پہلو ابھی ہمارے دوستوں نے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کیے. تو اس کے بعد جو یہ کتاب ہے, یہ جس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے, پہلا قدم, اس کتاب کے بارے میں ہم اس کی صنف پہ ہی بات اگر کریں تو یہ اپنے آپ میں کہانی, شارٹ سٹوری ایک ڈسکوری تھی. وقت کے ساتھ ساتھ ادب میں یہاں تک پہنچا انسان کہ ایک وقت میں بیٹھے, تھوڑے وقت میں 5-7 منٹ میں ایک ٹیک اوے لے لے, کوئی لیسن لے لے. اور کہانی بذات خود جو سٹائلسٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ جو یونرا ہے, یہ جو قسم ہے, یہ اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے کہ کہانی کی پگڈنڈی انسان کے دل تک جاتی ہے. اور اس کو اگر ہم لوگ سائیکو لنگوسٹکس میں بات کریں تو یہ اصل میں انسان کے سب کانشیس کو چھو لیتی ہے. اور سادہ بات کریں تو یہ کہ یہ انسان کو ایسی تجاویز دے جاتی ہے کہ انسان ان کا متی ہو جاتا ہے, ان کو فالو کرنے لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اب اس سے آگے آ جاتے ہیں کہ جو کہانیاں ہیں, اچھے ادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ پلیزز آل اینڈ پلیزز آلویز. وہ ہمیشہ جاویداں رہتا ہے, تازہ دم رہتا ہے. آج سنیں گے, آج پڑھیں گے تو بھی اچھا لگے گا, چھوٹا پڑھے گا تو بھی اچھا لگے گا, بڑا پڑھے گا اس کو بھی اچھا لگے گا. تو یہ پہلو بھی اس کتاب کی کہانیوں میں نمایاں ہے. اور آخری بات یہ کہ خواجہ صاحب نے جو کہانیاں لکھی ہیں ان میں فیکٹ اور فکشن کا ایک بہت خوبصورت توازن نظر آتا ہے. یعنی فیکٹ اس حد تک ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ یہ میری ریئل لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے بات, اس میں سے کچھ ایسا ہے جو میں اپنی حقیقی زندگی میں لے جاؤں. اور اس کے علاوہ دوسرا پہلو فینٹیسی ہے, فکشن ہے. اور یہ جو چلبلا پن ہے, یہ ادیب کے ہاتھ سے جب چیز نکلتی ہے تو ایک نیا رنگ اختیار کر لیتی ہے. یہ خواجہ صاحب کو اللہ پاک نے یہ خوبی عطا کی ہے. تو میں اپنے استاد امام قاسم علی شاہ صاحب کا اور اس کے علاوہ خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک تو یہ بزم سجائی گئی اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت عمدہ معیاری لٹریچر تخلیق کیا گیا. تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سارے علم دوستوں کے لیے دعا گو ہوں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک اس بڑی محفل میں آپ سب بڑے دوستوں کے ساتھ, بڑے ناموں کے ساتھ کھڑا ہونا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ اعزاز میں نے مظہر بھائی سے سیکھا ہے اور پایا ہے. مظہر بھائی کے ساتھ میرے اس دوستی کو, اس تعلق کو آج 21 برس ہو گئے ہیں. ان 21 برسوں میں ہم کوٹ اردو گئے اپنے ارتقا آرگنائزیشن کے تحت, وہاں پہ راشن تقسیم کرنے. بنوں گئے, وہ بھی مظہر بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ واپسی پہ گن پوائنٹ پہ ہم سے راشن وہاں سے چھینا گیا تھا. تو ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پہ ہم اکٹھے ہنسے بھی صحیح اور اکٹھے روئے بھی صحیح. اشفاق احمد صاحب کا کہیں ایک پڑھا تھا کہ اچھے دوست کی نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے روئیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے بہت اچھے دوستوں میں مظہر بھائی بھی ہیں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو اس کتاب کے حوالے سے جو میں ایک چیز ابھی مجھے مظہر بھائی نے جیسے پرسوں بتایا کہ جی آپ نے اس کے اوپر نا کوئی اپنے ویوز دینے ہیں, تو نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں اچانک ایک قاضی صاحب نے ایک آیت پڑھی. تو اس آیت کا ترجمہ تھا کہ خوب اچھے ہیں, کیا ہی خوب اچھے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں. تو اچانک میرے ذہن میں کتاب کا وہ جو سرور کا آیا تو اس میں بھی دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیر کا نشان بنا ہوا ہے جو آپ کو رائٹ ہینڈ کی طرف ڈائریکشن دیتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ والوں میں ہونا ہے, بائیں ہاتھ والوں میں نہیں ہونا. تو ایسے ہی دوسری چیز اس کا جو رنگ ہے, اسکیم ہے, وہ بہت اچھی ہے کہ جو ایک کائنات کا جو رنگ ہے تھوڑا اسکائی بلو, اس کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات میں سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے. اور ایسے بچوں کے ادب میں جو سیدھا راستہ ہے وہ خواجہ صاحب نے اپنے پہلا قدم میں بتایا ہے. تو مطلب بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اعزاز دیا. اور میں نے ان سے ایک چیز سیکھی ہے کہ چھوٹا آدمی آپ اس کو بڑا کیسے بناتے ہیں. تو کہیں مطلب بھائی سے سنا تھا ہم نے کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں. تو مظہر بھائی میرے لیے بڑے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ یہاں پہ مجھے آج اسٹیج پہ آنے کا موقع دیا. ان بڑے ناموں کے ساتھ جن کو کبھی ہم پہلے سنتے تھے, بعد میں پڑھتے تھے, آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. مظہر بھائی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کسی کے پاس کوئی ایسا ریموٹ ہے کہ میں وقت کو روک دوں کچھ دیر کے لیے یہیں پر. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ زندگی
اور انشاءاللہ اگلی زندگی بھی انہی لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. میری دعا ہے کہ یہ آج کی محفل ہم ہیئر آفٹر میں بھی اسی طرح ایکسپیرینس کریں اور یہی لوگ ہوں اور ایسے ہی ہم ساتھ بیٹھے ہوں اور ہمارے اوپر رب کی نظر پڑ رہی ہو. تو آپ تمام لوگ جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آنے والے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے رحمت کا برکت کا ذریعہ بنیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا خواجہ صاحب کا, اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب کا. رات جب مجھے بتایا کل خواجہ صاحب نے کہ میں تھوڑا سا اپنا بتا دوں, میں سوئی گیس میں ملتان ریجن کو دیکھتا ہوں, تو خواجہ صاحب نے میں نے انہیں کہا میں نے آج میرے 2 کورٹ کیسز ہیں, میری وہاں پہ پیشی ہے, میں نے لازمی جانا ہے کیونکہ میرے جو کولیگ دیکھ رہے تھے وہ بیمار ہو گئے تو مجھے ان کی جگہ ریپلیس کرنا تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا یار آپ تو میں جج سے آج کی چھٹی لے کے آیا ہوں کہ مجھے صرف آج کی اور وہ کیسز میں کل اٹینڈ کر لوں گا اپنے محکمے کے بہاف پہ. تو رات جب میں کچھ لکھنے کے لیے بیٹھا تو میں شاعر نہیں ہوں, زندگی میں تقریباً 1.5 شعر لکھے ہوں گے, ان میں سے ایک آپ کو سنا دیتا ہوں آج کی محفل کے بارے میں. آپ تمام لوگ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے ایک وہ ہے, قسمت کے ستم ہیں تارک اب یاد نہیں رہنا, قسمت کے ستم ہیں تارک اب یاد نہیں رہنا, کب ان کو دیکھنا ہے کب اپنے سبق کو. تو میری اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں یا آپ لوگوں سے بات کر لوں. تو اس کے بین میرے الفاظ جہاں پر بھی زبان جو ہے وہ لغزش کا ہے مجھے معاف کر دیجیے گا. اچھا خواجہ صاحب بڑی مختصر بات کروں گا, 3 منٹ مجھے دیے ہیں آپ نے. خواجہ صاحب سے تعارف 2002 کا ہے, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے. ملتان میں ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے سلمان الطاف. اچھا سلمان الطاف کا تعارف ایک چھوٹے سے واقعے میں ہو جائے گا. میرا چھوٹا سا شوق تھا ویڈیوز بنانا, ڈاکومنٹریز بنانا, تو اس نے ملتان میں ایک چھوٹا سا میٹ اپ رکھا کہ جتنے بھی ملتان کے کریٹو لوگ ہیں آ کے مل لیں. تو جب ہم اس کے آفس گئے سلمان الطاف کے, تو میں ملتان میں اس طرح کا جس طرح کا یہ آفس ہے تقریباً اسی طرح کا آفس ہے اس کا, بڑا اچھا اس نے سجایا ہوا. تو میں ایک لالچ میں گیا تھا, میں نے کہا میں سلمان کے پاس جاؤں گا, تو سنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا, ملتان میں ایک سپورٹس کار ہے جس کا وہ مالک ہے, اس کی 21 سال عمر ہے اس بچے کی. تو میں نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس کی ورتھ ہے 2 کروڑ روپیہ, تو میں اپنا آئیڈیا جا کے سلمان کو پیش کروں گا, اسے کہوں گا یار 50-50 پہ پارٹنر بن جاتے ہیں, سال بعد آدھا کر لیں گے. تو سلمان کو میں نے اپنا آئیڈیا دیا, میں نے کہا سلمان یہ میرا آئیڈیا ہے, 2 کروڑ روپے اس کی ورتھ ہے, آپ اور میں پارٹنر بن جائیں. تو سلمان کا جواب تھا, اس نے کہا طارق بھائی میں 13 سال کی عمر سے آن لائن بزنس کر رہا ہوں, میری عمر 21 سال ہے, ملتان میں ایک سپورٹس کار ہے جو میری ہے, باقی میری جو بھی ہے وہ سب کچھ. 2 اصول ہیں میرے کاروبار کے. پہلا اصول یہ ہے کہ میں وہ کاروبار کرتا ہوں جو کسی پاکستانی سے نہ کرنا ہو, میں کسی پاکستانی کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا, یہ میرا پہلا اصول ہے. میرا دوسرا اصول یہ ہے میں وہ کاروبار کرتا ہوں جس میں مجھے ایٹ لیسٹ 10 ملین بچیں, $10 ملین. تو میں نے جب دیکھا تو 2 کروڑ تو بہت چھوٹی اماؤنٹ تھی, 10 ملین. تو میں 2002 میں خواجہ صاحب کے پاس ایک بزنس کا آئیڈیا لے کے گیا تھا. جس ایج میں لوگ پہلی محبت کرتے ہیں اس ایج میں نے پہلا بزنس کیا, اور جس ایج میں پہلی محبت ناکام ہوتی ہے بالکل اسی طرح پہلا بزنس بھی ناکام ہوا. لیکن جس طرح پہلی محبت کے ناکام ہونے سے آپ سیکھتے ہیں, اسی طرح پہلے کاروبار کے ناکام ہونے سے بھی ہم نے خواجہ صاحب کو پایا. تو یہ وہ اثاثہ ہیں جو آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. خواجہ صاحب کی پرسنالٹی پہ, خواجہ صاحب کی, میں آج تصنیف سے زیادہ مصنف پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. میری ذاتی زندگی میں میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں خواجہ صاحب کی پرسنل کنٹریبیوشن ہے. میرے ساتھ مجھے یاد ہے میرا انٹرویو تھا SNGPL کا یہاں پر کچھ سال پہلے, تو اس سے پہلے میں 12 انٹرویوز پبلک سروس کمیشن کے دے چکا تھا, ریٹن کلیئر کر کے, اور الحمدللہ ناکام ہو چکا تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا پتر میں تیرے نال چل دیں تینوں کوئی نظر وٹو جڑا ہے نا, تینوں کوئی نظر لگ جاتی ہے. میں اور یہ میرے ساتھ آئے, یہ گواہ ہیں اس بات کے, اور الحمدللہ نہ صرف وہ انٹرویو کلیئر ہوا, اس کی بیس پہ جاب ہوئی. جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, میں نہیں بہت سارے اور ہمارے لوگ, یہ میں خواجہ صاحب کو کہتا ہوں یہ ملتان کے اشفاق احمد ہے. ہمارا جو ملتان کا خطہ ہے یہ دنیا کے 2 جو قدیم ترین شہر ہیں ان میں سے ایک ہے, اور یہ وہ قدیم ترین شہر ہیں جو آباد ہیں, اور اس شہر کو آباد کرنے میں اس شہر کی ڈپلومیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جہاں کے لوگ ڈپلومیٹ نہیں ہوتے نا وہ شہر اجڑ جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارے خطے کے لوگ بہت ڈپلومیٹ ہیں, اس ڈپلومیسی میں سے یہ لوگ چن کے آگے لے کے آتے ہیں, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو خواجہ صاحب
باقی چونکہ وقت کم ہے، میں ایک ایک لائن آپ تمام احباب کے بارے میں، شاہ جی کے بارے میں صرف شاہ جی کا ایک شاہ جی سے 2018 میں خواجہ صاحب کے ساتھ ملاقات، پھر 2019 میں ایک ملاقات ہوئی، لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے نہیں. تو میں ایک درگاہ سمجھتا ہوں اس جگہ کو. میں شاہ جی اس جگہ کو ایک درگاہ میری اس جگہ کو اچھا آتا ہوں، باری باری آؤں گا انشاءاللہ، باری باری. میری جو ہے ایک گزارش شاہ جی سے یہ ہے کہ شاہ جی آپ کبھی نہیں بھی ہوتے تو باہر ایک چھوٹا سا نا تمبو سا لگا کے ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم گزرتے ہوئے بیٹھ جائیں، آپ صرف کیمرے میں دیکھ لیا کریں ہماری جو ہے نا، تو ایک وہ ایک تسکین مل جائے گی کہ ہم مرشد کے پاس آئے. وہ نہیں بھی تھے تو شاید انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو. آپ شاہ جی کے بارے میں صرف ایک جو لائن میں نے کہنی ہے وہ یہ کہ بہت سارے ان کے کام ہیں، لیکن یہ جو پلیٹ فارم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر، یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے. یہ پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا. یہ ایک شاہ جی ایک ٹرمینالوجی ہے، جب جاپان نے ترقی کی تو باقی سارے خطے نے ترقی کی نا، تو اس کو جو اس ٹرمینالوجی میں جب جاپان نے ٹیکنالوجیز ٹرانسفر کی نا تو ملائیشیا نے بھی ترقی کی، انڈونیشیا نے بھی. تو آپ وہ جاپان ہیں ہمارے لیے کہ جب آپ آگے جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے بونے بھی جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وہ اس پلیٹ فارم کی بدولت ہے، اور یہ اتنا بڑا دل اللہ تعالیٰ ان کو مزید استطاعت دے کہ یہ جو ہیں ہمارے لیے مزید کھڑے کر رہے ہیں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشت پرہداری، بیامن باتو آموزم طریق شاہ بازیرہ. اگر تمہارے اندر خون کا ایک قطرہ ہے اور مٹھی بھر پنکھ تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ شاہ بازی کا طریق کیا ہے. علامہ اقبال نے تو جب یہ کہا اس وقت تک کئی برس گزر چکے تھے، لیکن یہ وہی رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ختم ہو جاتا ہے جب سے دنیا بنی تب سے. اور یہ وہی صدائے حق ہے جو موسیٰ نے کوہ طور سے بلند کی تھی، اور جسے کوہ زیتون سے حضرت عیسیٰ نے دہرایا، اور اس کے بعد وہی پیام حق جو شہر مکہ سے پیغمبر نے ہم تک پہنچایا. حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی تربیت میں کہا تھا کہ ایسی تربیت کروں گا جس سے تمہارے اندر زندگی کی تازگی اور توانائی پیدا ہو جائے گی، اور جس سے تمہیں نصیب ہوں گی دنیا کی وہ بلندیاں جو اس سے پہلے تمہارے پاس نہ تھیں. میں تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تم اپنی موجودہ خاک نشینی کی پستی سے ابھر کر فضا میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور میں تم میں ایسی روح پھونک دوں گا کہ تمہیں قانون خداوندی کی روح سے بے انتہا بلندیاں نصیب ہوں گی. تو یہ ثابت ہے کہ تربیت کاری کا شعبہ اور یہ روایات پیغمبری ہیں. اور یہاں اس قاسم علی فاؤنڈیشن کے جو اس وقت یہ چھت ہے جس کے نیچے میں یہاں پر ان تمام روایتوں کے امین کہکشاں کو موجود دیکھتی ہوں، ان سب کو میرا سلام. اور انہی میں سے ایک چمکتا ستارہ ہمارے وسیب کا ہے جن کے اعزاز میں یہ تقریب ہے. چونکہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے اور اس کتاب کے بارے میں ہم سب اور باقی لوگ بھی بات کریں گے، لیکن جو ایک بہت خوبصورت بات ہے ان کی صفات میں سے وہ جڑت ہے جو میں یہاں چھت کے نیچے دیکھ رہی ہوں. آپ، میں، سب، اور یہ اتنی عظیم ہستیاں ان کی محبت کی وجہ سے اس جڑت میں یہاں پر موجود ہیں. خواجہ صاحب نے جب مجھ سے ذکر کیا کہ آپ نے وہاں تھوڑی بات بھی کرنی ہے تو پہلے تو سچی میں ٹانگیں کانپی تھیں، کیونکہ بہت مشکل لگ رہا تھا کہ اتنے سارے سینئر اساتذہ موجود ہیں جن کو دیکھ کے سن کے ہم نے پڑھا، سنا، سیکھا کہ کس طرح بولنا ہے. لیکن اس جڑت نے مجھے وہ ہمت، حوصلہ دے دیا. اور جو ان کا ایک طریقہ ہے، ان کی بہت ساری صفات میں سے محبت کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں. میں تقریباً 10 سالہ سفر ہے میرا ان کے ساتھ، جس میں ارتقاء آرگنائزیشن کے تحت بننے والے پلیٹ فارمز ہیں، بک ریڈنگ فورم ہے، اور ان کے اتنی مٹھاس اور اتنی محبت ہے ملتان کے آموں سے زیادہ کہ انہوں نے کہانی گھر کی آفیشیل نانی بنایا ہوا ہے مجھے، اور وہ میں نے خوشی سے قبول کیا ہے. تو اسٹیج پہ اگر ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی شخصیت کے آنے سے پہلے جو ریپو ڈیولپ کرتے ہیں یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس شخصیت کے آنے سے پہلے ہی اس کے محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریسورس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، بے انتہا خوبیاں ان کے ساتھ موجود ہیں. ان کی یہ چوتھی کتاب ہے. اور ایک اور چیز، یہ ساری میں نے اچھی باتیں کی آپ کے بارے میں خواجہ صاحب،
ٹھیک ہے، یہ جتنی آپ نے مجھے کہی تھیں وہ ساری میں نے کر دی ہیں، لیکن ایک جو بات کہ جب اسٹیج پر آ جاتے ہیں نا تو یہ اپنی اس گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے کہتے ہیں ایک آخری بات کر کے میں اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ آخری بات 5 مرتبہ کہتے ہیں اور 20 منٹ مزید ہو جاتے ہیں لیکن آخری بات نہیں ہوتی. لیکن میں آج آخری بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ جو محبتوں کا آسمان اور پیار کی زمین یہاں تک ہمیں لے آئی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے اور یہ ستارے اسی طرح جگمگاتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اتنا اچھا اعلان کیا تھا آپ نے شروع میں کہ تقریریں مختصر کیجیے گا، ریفریشمنٹ کا انتظام ہے. تقریریں لمبی ہوتی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے ابھی شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، مقرر اتنے ہی ہونے چاہیے جو ہم سٹیج پہ بیٹھے رہے نا. اچھا نہیں، اب آگے نا سب نے بہت اچھی بات کی ہے. پہلے میں کراچی گیا ہوا تھا، پھر میں وہاں سے اسلام آباد پہنچا ہوں، ڈائریکٹ میں پہنچا ہوں. ہماری ایک ریکارڈنگ تھی، میڈیا سے چونکہ تعلق ہے. جو حال تھا، جس حال میں نے کہا خواجہ صاحب نے بلایا تو پہنچنا ہے. مجھے اس بات سے ان کی آج گفتگو سے یاد آیا، میں ایک جگہ یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا، میں ایک جگہ کمپیئرنگ کر رہا تھا تو میں نے اعلان کیا کہ اب تشریف لاتی، شو بیس کا کوئی فنکشن تھا، کہ اب تشریف لاتی ہیں میرا. پیچھے کوئی ایک بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آواز آئی ہلے ساڈا آئٹم نہیں آیا. میں نے کہا ان کو کوئی اور پسند ہوگی. پھر میں نے کہا اب تشریف لاتی ہیں ریشم، پھر ان کی آواز آئی ہلے ساڈا آئٹم نہیں آیا. ہوتے ہوتے کو 5-6 ہیروئنیں اور آئیں، سارا فنکشن ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا خواتین حضرات آئیے اب کھانے کا انتظام ہے. کہندے ہون آیا ساڈا آئٹم. تو خواجہ صاحب سے میری ملتان کے دور سے شناسائی ہے جی. ہم تقریباً 30 سال ہو گئے، 30-32 سال پرانے دوست ہیں. میرا اپنا تعلق بھی ملتان سے ہے. یہ اس دور میں بھی کہانیاں لکھتے تھے. میری گزارش ہے جب ہم کسی شخص کو یہاں لاتے ہیں نا، جو ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ انسان ہے ہم جیسے. شاہ صاحب بھی انسان. شاہ صاحب اتنے ہنسنے والے ہیں، آپ نے بیٹھے بٹھائے جب کہتے ہیں نا تمبو لگا لیں شاہ صاحب، اب شاہ صاحب بھی سنجیدہ ہو گئے. حالانکہ ان کے اندر پورا جیتا جاگتا شرارتی انسان موجود ہے. ہم سب کے اندر موجود ہے. تو یہ خواجہ صاحب بھی اسی طرح ماشاءاللہ شرارتی انسان بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں. بہت سارے لطیفے ان کے ایسے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہم اس پہ بات کرنے آئے ہیں نا. ان کی کتاب اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے، ان کی کہانیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ ملتان کے دور سے میں ان کی کہانیاں پڑھ رہا ہوں. امروز اخبار ہوتا تھا، آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھا ہو، امروز اخبار میں لکھتے رہے. عزیز اسری صاحب اس کو مرتب کرتے تھے. پھر نوائے وقت میں آگے وہ رضیہ بیگ صاحبہ اس کو کرنے لگ گئیں. پھر سلیم ناز صاحب اس کو مرتب کرنے لگ گئے. تو یہ اس دور سے کہانیاں لکھ رہے ہیں. یہ بچوں کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے، کئی رائٹر جو ہیں وہ بچوں کی کہانیاں اس لیے لکھ رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا تجربہ ہے بچوں کی کہانیاں لکھنے کا، تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں تو اس لیے ہمیں بچے کی کہانیاں لکھنے کا تجربہ ہے. یہ جب بچوں کی کہانیاں لکھتے ہیں تو چونکہ شروع سے لکھتے آئے ہیں نا، ہر وہ رائٹر جو بچوں کی کہانیوں سے سٹارٹ لیتا ہے، آپ یقین کریں میرا بھی سٹارٹ یہی تھا، عطاء اللہ قاسمی کا سٹارٹ بھی یہی تھا، امجد اسلام امجد کا بھی سٹارٹ یہی تھا، اشفاق احمد صاحب کا بھی سٹارٹ یہی تھا. وہ بیس بڑی مضبوط بنتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم آ گئے دوسری طرف، میں مزاح کی طرف، بڑوں کی طرف، ادب اس کی مختلف اصناف میں نکل گئے. یہ وہ صاحب ہیں جو آج تک بچوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ جن کی بیس اتنی مضبوط تھی، جب وہ خود بڑے مضبوط ہو گئے اور اس کے بعد بھی وہ بچوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں، تو یہ بچوں کے مزاج کو کتنا سمجھتے ہوں گے. بنیادی طور پر بچوں کی کہانیاں لکھنے، اس ایج کا بندہ اگر بچوں کی کہانیاں لکھ رہا ہے تو وہ اس سے اچھا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کوئی نہیں. اشتیاق احمد صاحب جو اور مظہر کلیم ایم اے صاحب، خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب، اور جو لوگ جو بچوں کی کہانیاں لکھتے ہیں اس ایج میں آ کر، ان دیکھیے اس ایج سے گزر کر وہ اس ایج میں آئے تو ان کو کتنا شارپ ان کا تجربہ ہوگا بچوں کی سائیکالوجی کا. خواجہ صاحب کے لیے بہت سی دعائیں. 2 سیکنڈ رہتے ہیں 3 منٹ ہونے میں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ. خواجہ صاحب سے، خواجہ مظہر صدیقی صاحب سے میرا تعارف بعد میں ہوا، ان سے ملاقات تو کافی بعد میں ہوئی، اور ان کا کام جو ہے وہ مجھے پہلے اندازہ ہوا. ان کی جو چیزیں، ان کی تحریریں یہ پڑھ رہے تھے. پھر ایک واٹس ایپ گروپ بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، اسٹڈی سرکل، اسٹڈی گروپ، اس میں میں شامل ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کم لوگ اتنی محبت سے اور اتنی توجہ سے، اور یہ کہہ لیں کہ
دوسرے کو جوڑنے کا کام کرنے والا، یہ ان میں مجھے خاص طور پر نظر آئی. اور ان کی تحریروں میں بھی، اس کتاب میں بھی، جس طرح گلنخیز اختر نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بچوں کے پختہ کار چونکہ ادیب ہیں، ایک منجھے ہوئے رائٹر ہیں، تو ان میں وہ بچوں کے ایک اچھا اس میں ایک چیز مجھے اور لگائی کہ ایک تو بچوں کے لیے کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے یعنی دلچسپی کا ایلیمنٹ رکھا ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مختلف ایج گروپ کے لوگوں کے لیے بھی یعنی یکساں اس میں ایک اثر موجود ہے، اور اصلاح کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے. اور مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے محسوس ہوئے، اس سے پہلے خواجہ صاحب کی کافی ساری تحریریں میں نے دیکھی ہیں، ان کے گروپ میں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اور بھی مختلف جگہوں پہ دیکھا. تو مجھے جو دو تین یہ جو یہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، مطلب میرا خیال ہے انہوں نے گلنخیز نے تو انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ وقت ظاہر کم ہے تو تیزی سے کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے سب لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اور طارق صاحب کی خاص طور پہ گفتگو جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا ایک لائیولی پن آ گیا تھا، جو شروع میں تھوڑا سا ایک سنجیدگی زیادہ ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کی شخصیت میں ایک کشش ہے، ایک طرح کا ایک ان کا ایک رزمہ ہے، اور اثار کا اور ایکٹیویٹی ان میں جو مجھے جو ان پہ رشک آتا رہا ہے جب بھی پچھلے چند سالوں میں ان کے کام کو میں نے دیکھا ہے، مجھے رشک یہ ہے کہ عملی آدمی ہے اور مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں. ارتقا فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ویلفیئر کام کر رہے ہیں، اپنا اسٹڈی سرکل بھی چلا رہے ہیں، بک ریڈنگ بھی چلا رہے ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو تقریریں کرنے کے حوالے سے بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور بک ریویوز بھی چل رہے ہیں، اور بھی پتہ کیا کہ کس طرح کے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، مختلف چینلز میں مارننگ شوز بھی کرتے رہے ہیں، وسیب میں، روہی میں اور جگہوں پہ. تو مجھے تو سچی بات ہے ان کی جو جس طرح انرجی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور ایک ساتھ کئی کام انہوں نے کیے ہیں، مجھے تو اس پہ رشک آیا ہے. میں تو ایک سست آدمیوں میں سے اپنی میری تو کئی کتابیں 2-3 سالوں سے رکی ہوئی ہیں، تو میں تو ان کی انرجی کو، اس کام کو، اور جس طرح یہ فوکس ہو کے پازیٹیوٹی کر کے حوالے سے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے جو جس طرح یہ جتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کو وہ اجر، ان کو کامیابی ملے گی، اور دنیا میں بھی ان کو جو پذیرائی مل رہی ہے وہ ایک بڑا کام ہے. تو یہ کتاب جو لکھی ہے اس میں بھی میں پڑھتے ہوئے مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد فکشن کریٹ کرنے سے، بچوں کے لیے فکشن کریٹ کرنے سے زیادہ بچوں کو ایک بامقصد کوئی اصلاحی تھاٹ دینا، کوئی ایسا خیال دینا، کوئی ایسی چیز لکھنا جس سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، ان کے اندر پازیٹیوٹی ہو، اور کسی کو ایک لائف لانگ قسم کا ایک میسج ان کے اندر آئے. یہ مجھے لگا کہ ان کافی زیادہ ہے. اور بلکہ اس میں مجھے یہ نہیں فیل ہوا، میں ایک قاری ہوں فکشن کا کافی پرانا، تو میں اندازہ ہوا کہ انہوں نے دانستہ طور پہ کہانیوں کو سادہ رکھا ہے. تو ظاہر ہے بچوں کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ عالمی ادب میں بھی بچوں کے لیے جو فکشن ہے، بعض اوقات تھوڑی سی ڈرامائیت کے ایلیمنٹ ڈال دیتے ہیں، کہیں پہ ہلکی پھلکی علامت بھی ڈال دیتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہانی کا وہ ایک اس میں دلچسپی اور وہ جو ایک بیانیہ والے اسٹائل کو زیادہ رکھا ہے، اور مقصد اور ان کا اصلاح اور پازیٹیوٹی، اور لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر خاص طور پہ جو ایک پازیٹیو ٹریٹس اور جو مثبت جو عادات ڈالنے والی بات، وہ ان میں. اور میں اور پڑھتے ہوئے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ کتاب، تو آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ مصنف کا بس نہیں چل رہا کہ کس طرح یہ چیزیں انجیکٹ کر دے بچوں کے اندر، نئی نسل کے اندر. تو یہ اتنا جو ایک جذبہ اور کمٹمنٹ، اور جو یہ جو ایک جوش کی حد تک جو ایک پازیٹیوٹی ہے، یہ بہت ہی ایک انسپائرنگ ہے. اور میں بلکہ سچی بات یہ سوچ رہا تھا کہ خواجہ صاحب جیسے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو ہمیں لاہور شہر میں بھی بہت ضرورت ہے. جو لوگ یہاں لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا، اور جو لوگوں کو مختلف والوں سے ایکٹیویٹ کر کے دوستوں کو لے کے چلے، اور پھر ایک تو علمی کام کرے، اور چیریٹی کام کرے، اور دوسرے موٹیویشنل کام کرے، اور بچوں کے لیے کام کرے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ سماج کی بہت ضرورت ہے، معاشرے کی. تو یہ کتاب کی تقریب ابھی قاسم علی شاہ انہوں نے فاؤنڈیشن نے یہاں پہ کی، اور آپ سب لوگ جو آئے ہیں دور دور سے بھی کافی دوست آئے ہیں، لگ رہا ہے مجھے، نظر آ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا فرض اور ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو پذیرائی دی جائے. ایسے کام لوگ دیکھیں، معاشرے یہ جو گلو جس سے وہ جڑے ہوتے ہیں، وہ یہی خیر کا اور اس میں نیکی کا اور پازیٹیوٹی کا، اسی سے جڑتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تھوڑا گلوریفائی کرنا چاہیے، ان کا یہ حق بنتا ہے. جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، ان کو کام کو بھی سراہنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ انسپائر ہوں، اور وہ ان کو گلوریفائی ہونا بھی ان کا یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس میں اگر تعریف میں تھوڑا مبالغہ ہو جائے، یا تھوڑا سا عام انسانوں سے بڑا تھوڑا سا لارجر دین لائف ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں. ایک بندہ جو اپنی زندگی بالکل اپنی ایک مہلک سنگین بیماریوں سے بھی لڑتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی لڑ رہا ہے، تو میرا خیال ہے وہ اس کے لیے کوئی اس میں ہو جاتا ہے جذبات میں
فیلنگز میں, ایکسپریشن میں. تو میں تو خود مطلب میں خود ٹائم کی پابندی کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے کام کو. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکت دے, ان کی تحریروں میں, ان کے کام میں, اور ان سے بہترین کام لے. تو بہت امپریسو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ گواہیوں کی شام ہے. ہم ساری عمر گواہیاں ڈھونڈتے ہیں, اور جتنی دیر زندہ رہتے ہیں گواہوں کی تلاش میں رہتے ہیں. ہمارے چھوٹے اعمال ہوں, بڑے اعمال ہوں, ہماری لکھائیاں ہوں, ہماری پڑھائیاں ہوں, ایون یہاں تک کہ جس روز ہم اس چارپائی کی زینت بنتے ہیں تب بھی حدیث یہی ہے کہ جس کی گواہیاں 40 ہو جائیں اس کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے, اور 80 سے زیادہ گواہیاں تو موجود ہیں. مبارک ہو. خواجہ صاحب کو نئی کتاب بھی, نیا پوتا بھی مبارک ہو. میں نے ان کو اس زمانے میں دیکھا جب یہ خود پوتے تھے اور اپنے دادا کی بہت خدمت کرتے تھے. دادے عام طور پہ ساری سخت مزاج ہوتے ہیں, نانے تھوڑے سافٹ اور ہمبل ہوتے ہیں, اور یہاں ایک دو شکلیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ پکے پیڑے دادے لگ رہے ہیں. وہ دادے جو چین نہیں لینے دیتے, یعنی کسی جگہ سیر پہ چلے جائیں تو انہوں نے اس سے پہلے تیار نہیں ہونے دینا ہوتا, اور سیر پہ پہنچ جائیں, کھانا لگ جائے تو انہوں نے فوراً کہنا تھا اٹھو جلدی چلیں, واپس چلیں واپس چلیں. اللہ جانے انہوں نے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے, لیکن وہ ہر جگہ انہوں نے جلدی ضرور ڈالنی ہوتی ہے. ایک دادے نے آپ کے لیے بھی جلدی ڈالی ہے. خواجہ صاحب کی جو گواہی مجھے یاد ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ لوگ جو ان کے ساتھ 20 25 سال سے جڑے ہوئے ہیں, ابھی تو یاسر عرفات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فہیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جس انسان کی آنکھ میں حیا ہو اس سے لوگ جڑتے ہیں, جس انسان کا ظرف بڑا ہو اس سے لوگ جڑتے ہیں, اور جو لوگوں کو بڑا بنتا دیکھے یا بڑا بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرے اس سے بھی لوگ جڑتے ہیں. اتنے برسوں میں انہوں نے بہت سے عام بچوں کو ملتان سے نکال کے, بلکہ ان بچوں کو جیسے آپ چھوٹے کنویں سے نکال کے ہاتھ پہ رکھ کے کنویں سے باہر کی دنیا دکھاتے ہیں, ایسے کتنے لوگوں کو انہوں نے بھی دنیا دکھائی. اس بیچ میں خود بھی دنیا دیکھتے رہے, کبھی ڈاکٹر سار کے ساتھ, کبھی مولانا وحید الدین کے ساتھ, کبھی کسی کے ساتھ, اور ان کی زندگی کی مختلف ظاہر ہے جس کے ساتھ آپ جڑتے ہیں. فائز سیال صاحب کے ساتھ ان کا محبت کا لمبا عرصہ گزرا. وہاں ہوتے ہوئے میزبان یہ بہت اچھے ہیں, مقامی لوگوں کے لیے بھی اور غیر مقامی لوگوں کے لیے. مجھے 62 دفعہ ان کا مہمان بننے کا موقع ملا ان بیتے ہوئے, اور ان کی وجہ سے میں نے ان کے ابا سے محبت کی, ان کے گھر والوں کو جانا, ان کے دادا کو اور ان کی دادیوں کو, اور ان دادیوں کو یہ جس طور پہ چاہتے رہے. یہ انفیکٹ ایک ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ آپ کو بڑا بننے کے عمل میں آشنا کرتا ہے, اور جتنی بچیوں کا ان سے واسطہ رہا, چونکہ وہ میرے بہت سارا آنکھوں دیکھا ہے, تو جب آپ اندر سے سلجھاؤ ہوتا ہے اور جس بات کو آپ اپنا ایمان جانتے ہو. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت, فرمایا کہ اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جو خوبصورت ہو اور نوجوان ہو اور اس کی جوانی بے داغ ہو. اللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے, اور اس پہ جیسے ایک خاص خوشی والی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ ہے میرا بندہ اور یہ ہے میرا پروڈکٹ. میں نے ان کو اتنے سالوں میں ان ساری بچیوں کے ساتھ جو پھول کلب میں تھیں, یہ پہلے پھول کلب ملتان کے صدر بنے, پھر ان کو پورے پنجاب کا صدر بننے کا اعزاز ملا, پھر پورے پاکستان کے لیول پہ پھول کلب کے کام کرتے رہے. یہاں کتنے لوگ ہیں جن کے سروں کے بال غائب ہو گئے ہیں, سفید ہو گئے, اور عمر رحمان بھی موجود ہیں ایکسپریس والے. جی ہاں جی, آپ کے تو بالکل, آپ کچھ درمیان میں سے بڑے ہو کے باہر نکل رہے ہیں. آپ سب لوگ سلامت رہو. اور میرا خیال ہے جن لوگوں کے دل میں آرزو ہوتی ہے کچھ نام بنانے کی یا کمانے کی, انہیں ایک بات تو ضرور جاننی چاہیے, یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. وہ چاہے محنت ہو, چاہے آپ کا ظرف ہو, چاہے آپ کا اعلیٰ ذوق ہو, چاہے کسی ایک جگہ پہ کچھ کرنے کا ہو. جو لوگ ہر جگہ ہر کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, اور ان کے لیے گواہیاں بھی اکٹھی نہیں ہوتی. ان کو زندگی میں بھی محبتیں ملیں اور اس کے بعد بھی محبتیں ملیں. سلامت رہیے.
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। सोच में हम मांगी देखनी हो तो इस बात से देखिए कि मैंने 3-4 दिन से ये बात सोच रखी थी कि मैं कहूँगा कि शाह साहब ने फरमाया था कि यहाँ मुल्तान से 40 लोग आ सकते हैं और 10 लोग लाहौर से होंगे। तो जब इन्होंने 40 का फ़िक्र कहा तो मेरे जहन में वही हदीस आई जो अख्तर अब्बास साहब बयान कर गए हैं। सोच में हमांगी देखें कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि जिस शख्स के जनाजे में वो 40 अफराद हों जिन्होंने शिरक ना किया हो तो उसकी बख्शिश हो जाती है। तो मैं आप सबसे इब्तदाई जुमलों में ये कहूँगा कि मेरी बख्शिश की दुआ कर दीजिएगा। अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो मैं बख्शा जाऊँगा। शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, शहर लाहौर तेरी रौनकें दाइम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। मैं जब शुरू में मुकर्रर तकरीर कर रहे थे मुकर्रीन, तो मैं सोच रहा था कि ये तो खुशी की तकरीब थी, यहाँ तो शाम गरीबा का माहौल है। और मैं बोलने वाला आदमी हूँ, 4-5 घंटे मुसलसल तकरीर कर लेता हूँ। मुल्तान के 2 बड़े मरूफ नाम हैं, शाकिर हुसैन शाकिर और सज्जाद जहानिया। एस्पायर कॉलेज का प्रोग्राम था तो वहाँ उन्होंने मेरा सेशन रखा, 2 घंटे का सेशन था। उनको गलती से चीफ गेस्ट बना लिया है और दोनों कॉलम निगाह स्टेज पे बैठे हैं। जब खाने का टाइम हुआ मैं कहते मौलवी इन्नी गल्लां याद कितों कर लेना है ये सानू पता होंगे तेरा 2 घंटे का सेशन है, ऐसे तो आंदा ही कोई ना। तो बोलने वाले आदमी हम, कोशिश ये होती है डॉक्टर आसिम अली बख्श साहब कि वो बोलें कि जिस पर अमल भी कर सकें। पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकिंग की फसल आम हो गई है और हवाला इसका जो है पूरे पाकिस्तान में, यहीं खड़े होकर मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मैंने रेडी वाले को भी देखा, मैंने बिजनेसमैन को भी देखा, मैंने क्लर्क को भी देखा, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, कमिश्नर साहब से मिला, आईजी साहब से मिला, लाहौर गया, कराची गया। मैंने कहीं किसी को अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो वहाँ कासिम अली साहब को मुझसे पहले वो जान दो, हर शख्स जान। और ये एज़ाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसे नहीं दिया। मैंने कहा है, कई जगह पर कहा है, लिखा भी है कि बड़े आदमी की मोहब्बत भी आदमी को बड़ा बना देती है। बड़े आदमी की मोहब्बत भी, इन्होंने चंद बड़ों को अपना महबूब बनाया, इशफाक साहब को, वासिफ साहब को, तो अल्लाह ने इनको भी बड़ा आदमी बना दिया। तो मैं एक जगह मौजूद था, मखदूम शामुद कुरैशी साहब के यहाँ खाना था, तो मैंने वहाँ अपने करीब जो उलमा देखे वो पाकिस्तान की चोटी के उलमा बैठे हुए थे। लंगर था वो शहर शाहरुख आलम पे, चंद मोअज़्ज़िज़ इनको पाकिस्तान भर से उन्होंने बुलाया था, मुझ फ़कीर को भी नवाब के कॉलम निगार के हिस्से से बुलाया हुआ। तो मैंने उलमाए कराम को, जिनको मीठा भी मना होता है, उनको परातों में खाते देखा, लोग प्लेटों में खा रहे थे। तो मैंने कहा सरकार ये क्या है? तो वो सामने जिक्र करके मिज़ार की तरफ शाहरुख ने कहा इन्हें तो फैज़ान खाते पे हैं सही। तो ये बड़े लोगों का फैज़ान कुछ इस तरह से भी खाते हैं कि चरखे की परातें भर लेते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो बुला के भी बड़ों के नाम पे खिलाते भी हैं। तो आज आपने सर हमें मोहब्बत दी है, और जिन लोगों को आप मोहब्बत दे रहे हैं, मैंने पिछली दफ़ा इसी जगह पर खड़े होकर कहा था, वो लोग जो मुल्तान में बैठ के तख्ते लाहौर को बुरा भला कहते हैं, उन्हें या तो लाहौर नहीं देखा या लाहौरियों से मिले नहीं हैं। आओ आके देखें कि जिन्हें मेरे ख्याल में अकबर इलाहाबादी ने ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा था, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद ने कहा था, यानी वो किसी ने गलत नहीं कहा था। तो ये ज़िंदा दिलाने लाहौर आज कासिम अली शाह फाउंडेशन में देखें सर, 32 लोगों की का काफ़िला मुल्तान से यहाँ पहुँचा है, और बाकी लोग मुल्तान के यहाँ मौजूद थे, लाहौर के मौजूद थे। तो ये उनके शहर के जो तख्ते लाहौर को बुरा भला कहते हैं, उस वसेब के अदना से लिखारी को, अदना से स्पीकर को यहाँ इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी जा रही है। और इतने नामी ग्रामी लोग, अख्तर अब्बास साहब जो मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर अज़हर वही साहब के जिनके बारे में कहा करता हूँ कि वो वक्त के वली हैं, और जिसने वली से मिलना हो डॉक्टर अज़हर वही साहब से मिले। तो ये इतनी अच्छी शख्सियत, और डॉक्टर आसिम अली बख्श साहब जिनका पूरा पाकिस्तान फ़ैन है, पाकिस्तान से बाहर के, वो यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। मेरा हर लफ्ज़, मेरा हर जुमला, मेरी हर
بات جو ہے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ہو کہ کسی کے دل پہ چوٹ نہ لگے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہاں کسی کو تحریک ملے اور وہ یہ کہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں نے بہت مختصر لکھا ہے. میں اگر تقریر کی طرف آیا ہوں تو اختر عباس صاحب کی وجہ سے آیا ہوں. میرے بچپن کے ہی جوانی کے ہی آئیڈیل مقرر یہ تھے سر. انہوں نے ایک دفعہ میری کسی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا بلندی کا سفر پہ کہ خواجہ مظہر صدیقی تحریر کے آدمی نہیں ہے, تقریر کے آدمی ہیں. یہ تحریر میں بھی تقریر کو لے آتے ہیں. تو میں اس رات کو سویا نہیں تھا کہ میں نے کہا یار یہ ایک پروڈیوسر نے بھی کہا تھا, ایک فلاں نے بھی کہا تھا, اب تو تیرے استاد نے کہہ دیا ہے, بس تو تقریر والا کام شروع کر. مگر قاسم علی شاہ صاحب, میں آپ سے اگر متاثر ہوں نا, میں بار بار آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت ہی باعمل انسان ہیں. ہم نے کوئی چھوٹے سے کوئی اپنے شہر کے ایویں کوئی 2-4 شعر کہنے والے ایک آدھ کتاب کے مصنف سے کبھی رابطہ کیا تو اس نے بڑے چکر کٹوائے ہمیں, بڑی بڑی لائن میں رکھا اس نے. ہم نے اس کو میسج کیا تو اس نے 3 دن بغیر چارجر تے لگا پیا سی بھون. میں تھوڑا میسج نہیں پڑھا, میں نے کہا 3 دن تو چارجر تے لگا ہے. میں نے اس کو وائس کیا تو کہنے لگا بالاں دے ہاتھ 'چ موبائل ہوندے. میں نے کہا صحیح بالاں دے ہاتھ نکلے کتنی دیر تھی گئی ہے. تو آپ میں سر یہ خوبی دیکھی ہے سر قاسم علی شاہ صاحب, یہ پاکستان, شکریہ, آپ میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ آپ سے جب ہم نے رابطہ کیا آپ نے فوراً رپلائی کیا ہے. سر یہ بات مجھے بتانے کی نہیں تھی. ایک بندہ مجھے آ کے کہنے لگا, میں آپ کو پتہ ہے جوتے کا کاروبار بھی کرتا ہوں, میرے پاس میرے سیل پوائنٹ پہ آئے, کہنے لگے قاسم علی شاہ صاحب ساڈا بڑا پیار ہے. میں واہ وہ بڑا پیار جی, مراسیاں والا کام میں بھی جگت برابر نہیں. میں کہ بڑا پیار ہے, تھی کٹے سوندے رہو نا. کہتا یار تو اس پاسے نہ لے جا. میں کہ ساڈا بڑا پیار ہے. میں نے کہا کی پیار ہے؟ ایویں میسج کرو ایویں جواب آتا ہے. میں کہا چلو جی تسی بھی میسج کرو اسی میسج کر دیں. میں کھواؤ گے کی؟ میں انہوں نے کہا کھواؤ گے کی؟ کہتا جو تو کہیں گا شرط لا لے. میں لو جی میں کرو میسج. انہوں نے میسج کیتا ہے, اسی ادھا گھنٹے میں جواب کوئی نہیں آیا. میں کہ میں میسج کراں؟ ہاں جی. میں کہ مینوں بھائی جان کہندے نے, کسی نے بھائی جان پتہ نہیں کہندے نے کہنے. اور مینوں جتنا پیار انہوں نے دیتا ہے مینوں پاکستان نے کسی نے پیار نہیں دیتا. ایک کم حیثیت بندے نوں اتنی عزت. سر میں نے میسج کیا سر آپ کو, 3 منٹ بعد آپ کا رپلائی آ گیا. تو یہ محبت ہم نے کسی ادیب میں خواتین حضرات, ہم سب کتابوں کی طرح ہیں. کوئی ہمارا سروقت دیکھتا ہے, اکثریت ہم سب کتابوں کی طرح ہیں. کوئی ہمارا اکثریت ہمارا سروقت دیکھتی ہے اور کوئی فہرست دیکھتا ہے, اور اقلیت ایک جھلک دیکھ کے آگے چل پڑتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کے مشمولات سے واقف ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی کتاب کو, زندگی کی کتاب کو اتنا شفاف رکھنا چاہیے, اتنا اجلا رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی شرمندگی آ کر ہمیں شرمندہ نہ کرے, کہیں ندامت نہ ہو. کل جب اللہ کے حضور پیش ہوں وہاں بھی سرخرو ہوں, وہاں بھی جو لکھیں ہم, جو جملہ لکھیں, جو لفظ لکھیں. میں نے ہمیشہ بہت تھوڑا لکھا ہے سر, میرے تو کہیں نام بھی نہیں ہے. لکھا ہے تو میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ شاید کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, شاید کسی کی. میں ایک خاتون ہیں, بہت بڑی افسر ہیں, ضلعی افسر ہیں ہمارے ملتان میں. تو وہ مجھے کہنا کہ میرے ماموں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ڈان میں رپورٹر ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کی ایک کہانی پڑھی ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا. آپ نے کہانی لکھی کہ ذیشان کو دفتر جانے سے پہلے امی نے دوا کا نسخہ دیا تھا. وہ شام کو جب گھر آ رہا تھا تو بیگم کی لکھی ہوئی ساری چیزیں اس کی گاڑی میں پڑی تھی, امی کی دوا لینا بھول گیا تھا. کہتا یہ جو میں نے دوا پڑھی یہ میری عادت تھی. اس دن کے بعد میں نے پہلی ماں کی چیزیں لی ہیں, پھر اپنی بیوی اور بچوں کی چیزیں لی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ میں محبتیں قبول کرتا اور محبتیں بانٹتا ہوں, اور میں کم پر خوش رہتا ہوں. زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی آرزو نہیں پالی کہ مانگ کر تھک گئے ہو, نہ ملی ہو. ہر چیز رب نے بہت آسانی کے ساتھ اپنی مدد سے آسانی سے مجھے عطا کر دی ہے. اختر صاحب آپ میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہیں. میرے دادا جان کی جب وفات ہوئی تھی, ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب, میرے دادا جان اپنا سارا اثاثہ میرے حوالے کر گئے تھے. اپنی زندگی میں میرے دادا ہندوؤں کے شاگرد تھے, وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے.
अपना जॉइंट अकाउंट मेरे साथ बनाया हुआ था, अपना वैसपा से मुझे देते थे, साथ ले जाते थे, और अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी मेरे हवाले रजिस्ट्रियों की सूरत में कागजात मुझे करके गए थे। और मेरी 3 दादियाँ थीं, जो मेरी हकीकी दादी थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने 5 बेटों की मौजूदगी में मुझे कहा था, ये मेरे पैसे तेरे पास, ये इसका ये करना है, इसकी शादी करवानी है, इसका ये करना है, इसका ये करना है। और मेरी सास साहिबा मेरी सगी फुप्पो थी, इंतकाल फरमा गई हैं। अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले 5 साले मेरे ज़िंदा हैं, और मुझे बुला के कहने लगी तो इससे एक ज़रूरी बात करनी थी, मैं सोच रही हूँ कई दिनों से तो इससे करूँ। मैंने कहा जी करें। मेरी फूफी थी और बहुत पसंद करती थी मुझे जितना माँ ने प्यार दिया उससे ज़्यादा मेरी सास ने दिया। तो मुझे कहने लगी कि मेरी ये चीज़ें हैं, और ये सास बहुत मालदार थी, पैसे वाली थी, ये इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतने डॉलर पड़े हुए हैं, इतने रियाल पड़े हुए हैं, इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये तुमने हिसाब लगाना है और मेरे मरने के तीसरे दिन ये सबको दे देने हैं, और इनको किसी को बीच में नहीं बिठाना हिसाब लगाने में, तूने खुद लगाना है, मुझे तेरे ऊपर यकीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा को कहा करता था, सराइकी अगर लोग समझते हैं तो मैं कहता मावां दे कोल तो एडे एडा सोना होंदे, गाने होने तेरे को तो मैं कोई शाही कह नहीं, कोई पहले फ्रिज गिन की दी, कहीं मिले AC गिन की दी, कहीं मिले ज़मीन गिन की दी, तेरा सोना ही कोई नहीं, तेरे को पैसे ही कोई नहीं, 10,000 मंगने तेरे को कोई नहीं। तो मेरी अम्मा मुझे वफात से चंद दिन पहले कहने लगी, अब देख रहे हो सोना है ना, इधर भी इधर भी इधर भी है ना अंगूठियाँ। मैंने कहा बात ये तेरे कहने पे ली थी, अब इसको तूने संभालना है और मैं मरने लगी हूँ, और पैसे ना फलां जगह पे पड़े हुए हैं, वो उठा लेना, और ये ना कहना मेरी माँ सोना और पैसे नहीं छोड़ के गई थी, तेरे कहने पे ये सारी चीज़ें बनाई थी। ये मोहब्बत मुझे अपने बड़ों से मिली। अख्तर साहब ने सबसे मुलाकात की हुई है, घर आके ठहरते थे, रहते थे, तो ये अल्लाह का करम है मुझ पर। आज भी ख़ानदान में मेरी ख़ानदान की, सर ये पता नहीं बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, 8 बड़े पर हैं हमारे ख़ानदान के, ख्वाजा सिद्दीकी फैमिली के 8 बड़े पर, उसमें एक डॉक्टर जावेद सिद्दीकी MP भी हैं, और पाकिस्तान भर के ताजरों के ख्वाजा सुलेमान भी, मगर वो परों में शामिल नहीं हैं। इस फ़कीर को परों में शामिल किया हुआ सर ख़ानदान के बड़ों ने। तो ये जो लिखना है, समाज में काम करना है, ये मेरा शौक़ है सर, और मैं खलूस के साथ मैं नहीं सोचता मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा कोई हिस्सा होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं इसलिए ऐसा नहीं सोचता कि मुझे यकीन है कि मैंने इनाम वाले दिन रब से इनाम पाना है। लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हमने लोगों की बड़ी औकातें बदलते हुए देखे, हमने वो वक्त भी देखा है कि लोग कुछ नहीं थे, बहुत कुछ बन गए, और हम हर कदम उनके साथ रहे। फिर जब उन्होंने कहा ना जी, मुझे एक मेरे बहुत अजीज़ कहने लगे, यार तू सादा आदमी है, तू भोला आदमी है, मल्टी नेशनल अप्रोच है, क्या दोस्ती भाई, कोई भाईशाही कोई दोस्ती नहीं होती, बस काम निकाया तो अगू टपया। मैंने कहा यार ये तेरे बारे आता है, हमारी बात मजबूत है, हम इस मिजाज के आदमी नहीं हैं, हमें तो ये पता है खड़े हैं तो फिर ज़िंदगी भर खड़े हैं, हम किबले तब्दील नहीं करते। जो दोस्त 30 बरस थे, अख्तर साहब ठीक कह रहे हैं, वो साइकिलों पे आते थे, आज बड़े बड़े सिविल जज हैं, सीनियर सिविल जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, साइकिलों पे आते थे, बैठ के हम तकरीरें लिखते थे। कोई आज डिप्टी डायरेक्टर FI है, कोई आज एंटी करप्शन का हेड है पूरे पंजाब का, वो सारे वही थे जो हमारे साथ आके बैठते। कोई बड़ा रिपोर्टर है, ये सब हमारे साथ चल के गए हैं, और आज तक वो हमारे दोस्त हैं। कभी हमने दोस्तों के साथ बेवफाई नहीं की, और यही सबक जो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, यही बातें सर मैंने किताब में लिखी हैं, यही बच्चों को समझाया। घर में हमारे झगड़ा होता है मियाँ बीवी का। मेरे 3 बच्चे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरा आखिरी बच्चा भी 16 साल का है माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान आए बैठे हैं, मेरे 3 बच्चे यहाँ मेरे साथ आए बैठे हैं। तो हमारे घर में अगर कभी झगड़ा भी होता है ना, तो इस वजह से होता है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, और मेरा इश्क जो है सर किताबें पढ़ना है। सर इस वक्त भी मेरे पास जो मेरी बेड बुक है वो अलीपुर का एली है, वो मेरी अब भी जो बेड बुक है वो अलीपुर का एली है। और कल मैंने फ़हीम आलम साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे 10 किताबें मैंने आवाज़ दोस्त मंगवाई है। मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन किताब मुख्तार मसूद साहब की आवाज़ दोस्त है। कल मेरे पास जब कोई मिलने आया है, सारा दिन सर मुल्तान जनूबी पंजाब का हेड है, कोई लोधना से आ रहा है, कोई करोड़ पक्का से आ रहा है, कुछ जो आया ना मैंने उसको किताब ज़रूर पकड़ाई है। खाना तो अपने नसीब से खाएगा, मैं किताब दे के भेजता हूँ कि किताब दोस्ती की परवान चढ़े। और बाद औक़ात मैं समझता हूँ कि कोई साहब जो हैं उनको किताब से इश्क है, तो उनको मुख्तलिफ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब दे देता हूँ, डॉक्टर इसरार साहब की कोई किताब जो कुरान पाक के तर्जुमे की है, कोई भी चीज़ है कि ताकि इसलिए देता हूँ कि किताब दोस्ती कायम रहे। और हम मुल्तान में हर महीने मुल्तान बुक रीडिंग फोरम के तहत बुक रिव्यू भी पेश करते हैं, और हम हर महीने आओ बच्चों कहानी घर, आओ बच्चों सुनो कहानी के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं।
اس سے بیشتر کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں آپ لوگوں کو یہ کیونکہ چٹ بھی آ گئی، اس میں کہا کہ آپ کے لیے بہت ٹائم ہے، ابھی بات کر سکتے ہیں. تو میں ایک جگہ کلندر بابا اولیاء کانفرنس تھی، شاہ صاحب کلندر بابا اولیاء کانفرنس تھی، تو خیز بھائی تسی کتنے اپنے کالم میں ذکر کر دینا. تو میں وہاں ایک سامنے کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا اسکرین پہ میری بھی تصویر آ رہی ہے بڑی بڑی نا، ایسے بیٹھے ہوئے. تو تھوڑی دیر بعد میزبان ہے کہ جی تہاڈا کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، وہ اب اس وقت نا سفیر ہیں کسی ملک میں، انتظار صاحب، روحانی ڈائجسٹ کا وہ سیمینار تھا، اس تھا کلندر بابا اولیاء کا. انہوں نے کہا جی تو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے تقریر کروا لیں. میں کہا نہیں سر میں تقریر نہیں کرتا، میں تو سامنے کی حیثیت سے. نہیں آ جائیں نا جی آ جائیں. تو بہت پڑھے لکھے لوگوں کا وہ ہوتا ہے اجتماع. میں آ گیا، میں نے تقریر شروع کی، تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، پھر حضرت عمر کا ایک واقعہ سنایا. چٹ آ گئی تو مجھے سمجھ آ گئی اب بلایا بھی اور یہ اب بلانا بھی جا رہے ہیں، نیچے آ جائیں. میں چٹ کو نا ایسے فیس کوڈ میں رکھ دیا، بات کرتا رہا. پھر میں نے کہا دیکھ تو صحیح کیا لکھا، لکھا تو جاری رکھیں. میں کہا یہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. پھر میں نے سر ہر جگہ ہوتے ہیں. میں نے وہ چٹ تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ بعد پھر چٹ آئی. اب میرا کانفیڈنس بڑھ گیا تھا بھی اس میں بھی جاری لکھے ہوں گا. میں کہا پھر بھی دیکھ تو لے، لکھا تھا جاری رکھیں. سر اختر عباس صاحب میں نے 1.5 گھنٹہ وہاں سیشن کیا سر. 5 منٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا. تو جب پروگرام ختم ہو گیا، جب انہوں نے اشارہ کیا جی اب بس کر دیں، میں گیا، میں نے کہا جی اتنا لمبا لیکچر، کہتا ہے روٹی نو دیر سی جی. سر ایک لطیفہ سنا دوں مخیز بھائی. ایک آدمی لاہور آیا سر، تو کھانا کھانے بیٹھا تو اس کو کھانے میں مزہ نہیں آیا. اس نے بڑی تعریف سنی تھی لاہور کے اس ہوٹل کی. تو انتظامیہ کے مینیجر کو بلا کہتا ہے آج تو مزہ نہیں آ رہا ہے گوشت کا. کہتا سر ناراض نہ ہو، بکرے دا کرن لگ گئے ہیں. تو میں پہلا قدم کی اشاعت پر رب کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے پبلشر کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا. میرا خیال تھا کہ میں آپ کو یہ بات نہ بتاؤں مگر بتا رہا ہوں. اب تک 950 کتابیں ختم ہو گئی ہیں 1000 میں سے، اور ہم نے اپنا دوسرا معاہدہ بھی ان کے ساتھ کر لی ہے. پہلا قدم در حقیقت، اب میں آپ کے ساتھ صحیح بات کر رہا ہوں، در حقیقت میرا شوق تھا کہ میں اس قسم کی لکھوں. اب میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ پہلا قدم کے بعد دوسرا قدم بھی آئے گی انشاءاللہ، تیسرا قدم بھی آئے گی. اگر اللہ نے زندگی تو ہر 6 ماہ بعد کو ایک قدم اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو ہماری دعا ہے آپ کا قدم بھاری ہو جائے. آمین آمین. ابھی کچھ لوگوں نے یہاں میں جب پہنچا ہوں، لاہور کے جو دوست ہیں فاؤنڈیشن کے بھی ایک ساتھی تھے، کہنے لگے جی مٹھائی کھواؤ، مٹھائی تو کھواؤ جی، مٹھائی تو کھواؤ. مجھے یاد آیا نخیز بھائی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. نخیز بھائی میں نے کہا کہ پٹھان نے موبائل لیا نا جی، خان صاحب نے، خان صاحب سے مراد کوئی اور خان صاحب نہ لیجیے گا. خان صاحب سے موبائل لیا، یہ ہے اصل خواجہ مظہر. یہ ہاں جی نہیں صحیح بات ہے. ہاں جی. خان صاحب نے کہا کہ جی کہ موبائل لیا، تو ایک دوست گیا، انہوں نے کہا جی مبارک ہو آپ نے موبائل لیا، مٹھائی تو کھلاؤ. کہا تم بیٹھو مٹھائی لے کے آ رہے ہیں. تو گیا تو اس نے مٹھائی دینا، موبائل کہاں، کہتے بیچ کے مٹھائی لے آئے. تو بارے دیگر میں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کا، اختر عباس صاحب کا، گلنخیز اختر صاحب کا، اور ہماری بہت بڑی بلند آواز اور بھاری آواز عامر خاکوانی صاحب کا، اور ہمارے نور نظر اور ہمارے فخر قاسم علی شاہ صاحب کا، ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کا، ظفر اقبال مغل صاحب کا، ڈاکٹر عبدالقدیر رانا صاحب کا، راحت مصطفیٰ کا، ندیم اختر کا، حفیظ فاروقی کا، اکرم ریڈ صاحب کا، اظہر شیخ صاحب کا، طاہر بلوچ صاحب کا، اور ایک بہت بڑی ہستی یہاں موجود ہیں، ہمارے وائس چانسلر رہے ہیں، ایکس وائس چانسلر ملتان سے تشریف لائے یونیورسٹی کے، ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کے، ان کے لیے تعلیمی بجا دیں. ہمارے ملتان یونیورسٹی کے ایکس وائس چانسلر ہیں، آج کل لاہور یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. آپ کا بھی، اور میرے پیچھے بیٹھے ہوئے طارق اقبال صاحب، عرفات صاحب، ڈاکٹر یوسف صاحب، سعید عالم صاحب، زرغام صاحب، میر اسامہ صاحب، امان اللہ نیر شوکت صاحب. ادھر میم نثار بیٹھی ہوئی ہیں سر آپ کے ساتھ فل کلب میں، میم نثار آتی تھیں. عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، مناہل بیٹھی ہوئی ہیں، عمر شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. عمر رحمان ابھی آئے ہیں سر، بہت چھوٹے سے تھے، آج ایکسپریس کے سینئر پروڈیوسر ہیں، رات کا خبر نامہ یہی چلاتے ہیں. اعجاز احمد اعجاز صاحب سر اسلام آباد سے، میرا پیار میری محبت، اسلام آباد سے اسپیشل آج آئے ہیں. طلحہ صاحب گجرانوالہ سے آئے ہیں. رحیم یار خان سے جام تنویر صاحب آئے بیٹھے ہیں، اور سرفراز صاحب آپ بھی خانپور سے آئے بیٹھے ہیں. جتنے میرے دوست اور آئے بیٹھے ہیں، خانوال سے عاطف اقبال صاحب، فہیم چغتائی صاحب، روحان دانی صاحب، یہ سب سر بہت دور دور سے آئے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ قومی سطح کی تقریب ہے، پورے ملک سے لوگ ہیں. اے ڈی جیڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمران عزیز خان، طیب انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، غلام دستگیر صاحب بیٹھے ہیں. میں آپ سب کا میں فقیر ہوں، عاجز ہوں. آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی عزت دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. میں اس کا اہل نہیں ہوں، مگر آپ مجھے یہ سب کچھ دیتے ہیں.
میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں وہی والی جو طارق صاحب کہہ گئے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کل جب انعام کی باری ہو تو اللہ کے یہاں بھی اسی طرح سب بیٹھے ہوں، اللہ سے انعام پا رہے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت تقریب اور بہت خوبصورت تصنیف اور مصنف۔ تو 3 منٹ کا کام ہے، تو ہمارا کام تو 3 منٹ والا نہیں ہے، وہ ہمیں تو پورا کالم لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو مختصر طور پر میں اس کو بجائے پڑھنے کے میں کچھ اس کو تاکہ کنسائز ہو جائے تو ویسے بول دیتا ہوں۔ بات یہ خواجہ صاحب کہ گلستان بوستان جو ہے ایک دور تھا جب ہمارے بچوں کو گلستان بوستان پڑھا کر باہر بھیجا جاتا تھا۔ تو وہ کیا چیز تھی اصل میں؟ وہ کہانیاں تھیں جس میں اخلاقی اسباق کو بڑے آسان طریقے سے بچوں کو یوں بتایا جاتا تھا کہ بچوں کے خانہ شعور میں یہ بات راسخ کر دی جاتی تھی کہ جو شخص مالدار ہے، جو زرق برق لباس میں ہے، جو گھوڑے پر سوار ہے، وہ لازم نہیں کہ قابل عزت ہو۔ جو شخص غریب نظر آ رہا ہے وہ دیانتدار ہو سکتا ہے، وہ قابل عزت ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم بچوں کو آپ دیکھیں کہ ہم گلستان بوستان والا جو ایک کلچر تھا ہمارا، بچوں کی کہانیوں والا کلچر، اس میں ہم بچوں کو بتاتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی قابل عزت ہو سکتا ہے، قابل عظمت ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بچے ہوں یا بڑے، ہم کسی سبق کو یاد رکھنے کے لیے نا واقعات کے محتاج ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جو میرا کالم ہوتا ہے نا فلسفیانہ سا، وہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، اور جس میں کوئی واقعہ شیئر کر دیا جائے تو وہ اس کی ریڈیبلٹی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ دیکھیں تذکرہ غوثیہ دیکھ لیں، جناب غوث علی شاہ قلندر پانی پتی جو ہیں انہوں نے واقعات اور کہانیوں میں وہ اسباق دیے ہوئے ہیں جو سالکین طریقت کے لیے نصاب زیست ہیں۔ میں اپنے مرشد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں گا اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ محفل گفتگو میں جب آپ کسی دقیق نقطہ بیان کرنے لگتے تھے تو بعض وقت کہتے تھے اچھا بھی ٹھہرو، پہلے نا کہانی سن لو ایک۔ اچھا، پھر وہ کہانی سنایا کرتے تھے، تو کہانی کے بعد جب وہ نقطہ بتاتے تھے تو وہ نقطہ ہمیں جو ہے نا وہ یاد رہتا تھا۔ تو یہ جو کہانی کی سائٹیشن ہے یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ اس بھاری ذمہ داری کو جس خوبصورتی سے ماشاءاللہ خواجہ صاحب نے نبھایا ہے کہ اس میں جو بھی کہانی ہے اس کے پیچھے ایک موریلٹی ہے، مورل لیسن ہے، وہ جسٹ فکشن فار دی سیک آف فکشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی قابل ذکر کام ہے اور قابل ستائش کام ہے۔ خواجہ صاحب جو ہے بچوں کے لیے بھی لکھتے ہیں اور بڑوں کے لیے بھی، تو یہ میرا خیال اس لیے کہ یہ بڑوں کے اندر بھی اصل میں ایک بچہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بچہ میں سمجھتا ہوں معصومیت کا ایک استعارہ ہے بچہ۔ کبھی آپ غور کریں کہ کوئی روحانی یا الہامی جو کلام ہے اس کی ترسیل کے لیے معصومیت ہی بطور میڈیم استعمال ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اس کانسیپٹ کو لینا چاہیں نا تو قبلہ واصف صاحب کے آپ 2 مضمون پڑھیں، ایک بچہ اور دوسرا کہانی۔ تو یہ دونوں مضمون جب میری یادداشت میں فلیش بیک ہوئے تو مجھے آپ کے پہلے قدم جو کتاب ہے پہلا قدم، اس کی معنویت جو ہے مزید اجاگر ہوتی چلی گئی۔ معصومیت جو ہے، جس قدر ہم معصومیت میں ہوتے ہیں نا اس قدر وہ اس پیغام کے لیے زیادہ ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں۔ معصومیت شاید اپنے شر کو بھول جانے کا نام ہے معصومیت، اور جب کوئی اپنے شر سے نکل جاتا ہے تو بے ضرر ہو جاتا ہے۔ جیسے واصف صاحب نے بتایا کہ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہونے سے، مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہونے سے۔ خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب کو میں خواجہ کہتا ہوں، اور
لفظ خواجہ پر ذرا زور بھی دیتا ہوں. خواجہ صاحب ذرا ہولی سے مجھے اپنا صدیقی ہونا بھی یاد کروا دیتے ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے خواجگی جو ہے مولائی صفت ہے، لیکن خواجگی اور صدیقیت میں کوئی ایسا بیر اور بیریئر بھی نہیں ہے. تو اگر خواجگی کا جو لازمہ ہے وہ بندہ پروری ہے، خواجگی کا لازمہ جو ہے وہ بندہ پروری ہے، خوئے دل نوازی ہے، جس سے مظہر نوازا ماشاء اللہ پہلے سے نوازے ہوئے ہیں. جی اچھا، میں ان کو صوفی کہتا ہوں، یعنی کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے سماع کے سننے کے باقی سارے وہ کام کرتے ہیں جو صوفی کرتے ہیں. اور سوئے ہوئے بچے کو پیار کرتے ہیں. وہ پچھلے دنوں میں واقعہ اسٹڈی گروپ میں انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ جناب کسی بچے کا موٹر سائیکل پر ایک کپل جا رہا تھا، تو بچے کا ایک جوتا گر گیا. تو یہ دونوں باپ بیٹے جو ہے نا وہ اس کو لے کر تو اس کے پیچھے چلیں. مجھے ملتان کے جغرافی کا نہیں پتہ، صرف تاریخ کا پتہ ہے، لیکن مجھے اس کی ڈسکرپشن سے یوں لگ رہا تھا، لاہور والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کہ جیسے کوئی نا کلمہ چوک سے چلتا چلتا جو ہے والٹن تک پہنچ جائے. تو جوتا واپس کرنے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں معصوم صفت لوگ ہوتے ہیں، یہ کیلکولیشن میں نہیں آتے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ تو پٹرول خرچ ہو جانا، یہ نہیں دیکھتے. یہ بس یہ بالکل یہ معصومیت کا جو جوہر ہے ان کے پاس، میں اصل میں اس معصومیت کے جوہر کا قدردان ہوں. اچھا، انہوں نے ایک اسٹڈی گروپ جو قائم کیا ہوا ہے، اس کی صوفیانہ روش ہے کہ اس میں لبرل سے لے کر ملا تک موجود ہیں، اور اس میں نجفیوں سے لے کر نجزیوں تک سب مکاتب فکر کے لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے کر رکھے ہیں. اور اس میں بڑا ایک اچھا جو ہے ایک صحت مند قسم کا مکالمہ ہوتا ہے، اور اس کو ماڈریٹ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ہنر بھی صوفیوں کے پاس ہی ہوتا ہے کہ مختلف الخیال اور مختلف النوع لوگ جو ہیں وہ ان کے شیلٹر تلے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ شاید یہ ایسا ہوا کہ جمعے کی محفل تھی، تو بابا جی کو نا محفل میں پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. تو وہ جو حاضرین تھے نا، ان میں رامے صاحب بھی تھے، اشفاق صاحب بھی تھے، اور بڑے بڑے قداور شخصیات. تو ان کا کسی معاملے پر بحث ہو گئی. تو جب آپ آئے تو بحث ہو رہی تھی، تو آپ کہنے لگے کہ میں اگر نا اس کمرے سے اٹھ کر چلا جاؤں نا، تو آپ لوگ اتنے مختلف الخیال ہو کہ ایک دوسرے کا سر پاٹ دو. تو یہ اتنے مختلف الخیال لوگوں کا ایک شامیانے میں اکٹھا کرنا، یہ صوفیانہ ہنر ہی ہوتا ہے. اور چونکہ صوفیوں کے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں زاہد اور رند جو ہے نا ہم پیالہ و ہم نوالا ہوتے ہیں، جن کا ایک مخصوص ایک اسلامی مزاج ہے اور پس منظر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جس فراخ دلی سے لبرلز کے کالم شیئر کرتے ہیں، اس قسم کی فراخ دلی میں نے لبرلز کے پیجز پر بھی نہیں دیکھی. صاحبو، ایک صوفی کا اثاثہ اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی تھی ایک جگہ پر کہ اخلاص اپنے مزاج اور مفاد کی نفی کا نام ہے. اپنے مزاج کی نفی کیے بغیر ہم دوستوں کی سنگت قائم نہیں کر سکتے، اور جو شخص اپنے مفاد کا قیدی ہو تو اس کا دائرہ فکر و عمل تو یوں بھی محدود ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں ایسا منظر دیکھنے سے محروم ہوتا ہے جہاں اس کے کسی ممکنہ مفاد کی پرورش نہ ہو رہی ہو. تو یہ جو ہے نا، یہ صوفیانہ محرک کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ تعریف اور توصیف اور شہرت کسی کام کا محرک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ان کے صوفیانہ روش کی ہے یہ مثال کہ جب وہ گئے تو بچوں نے کہا جی ہماری بچوں کی جوتیاں پوری ہیں، لیکن اس سے باوجود انہوں نے یہ واقعہ سائٹ کر دیا. انہوں نے یہ واقعہ کسی ملامت کے ڈر کے بغیر انہوں نے واقعہ دہرا دیا جنہوں نے. اچھا، یہ ماشاء اللہ بڑے بڑے کمپنیوں میں اور ملٹی نیشنل میں جا کر بھی خطاب کرتے رہتے ہیں. تو مجھے ان کا جو سب سے خوبصورت جو خطاب لگا تھا نا، ایک جو میں نے بابر ریورس کر کے بھی دیکھا تھا فیس بک میں، وہ یہ تھا جب انہوں نے جھونپڑی والے جو ہوتے ہیں نا، تپڑی وانس،
تپڑی وانس والوں کے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اسکول میں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کیا بولتے ہیں خواجہ صاحب, یہاں کیا سمجھاتے ہیں یہاں پہ. تو ماشاءاللہ جس قدر سادگی سے یہ ان کو صفائی کا لیکچر دے رہے تھے کہ جو ہاتھ دھوتا ہے وہ کون ہوگا, وہ اچھا بچہ ہوگا, جو نہیں دھوتا وہ کون ہوگا, وہ گندا بچہ ہوگا. تو اس وقت میں نے خواجہ صاحب کے اندر کا اثر میں صوفی دیکھ لیا کہ جو شخص ملٹی نیشنلز میں جب خطاب کرتا ہے اور جب وہ جھونپڑی والوں کے بچوں کو ایڈریس کرتا ہے تو اس کے شوق میں فرق نہیں آتا, تو اس کی وارفتگی میں فرق نہیں آتا, اس کی تیاری میں فرق نہیں آتا. میرا یہاں پر لکھنے کا پرپس اور یہاں پر حاضری کا پرپس کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ولا یحض ولا تعمل مسکین, اور جس کی پاداش میں کہا گیا کہ تمہاری نمازیں بھی پھر ہوگی ضائع. تو یہ جو ان کے پاس جو تعامل مسکین والا شعبہ ہے, جو ویلفیئر والا شعبہ ہے, اس کی اصل میں رغبت دلانے والوں میں میں بھی اپنا نام لکھوانے والے میں آیا ہوں. تو میرا یہاں پر آنے کا ایک مقصد یہ ہے. وہ میں نے کسی جگہ لکھا تھا اور پھر جب مجھے اس کی تصدیق ملی کشف المحجوب میں تو مجھے بہت اس کا سولیس ملا. شاید میں نے ایک کالم میں لکھا تھا, آپ نے بھی اس کو کلک کیا تھا کافی, وہ جس میں خیر سے محروم خیرات, یہ غالباً آپ نے سے اس میں لکھا تھا کہ جس طرح یہ جو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ صرف اصل مال کے اوپر نہیں ہوتی ہے, بلکہ زکوٰۃ ہمارے تمام اساسوں کے اوپر ہوتی ہے, جو ہماری صلاحیتیں ہیں, جو ہماری تعلقات ہیں, ہمارا علم ہے. جیسے مولا علی کرم اللہ عبد الکریم کا ارشاد ہے کہ علم کی زکوٰۃ یہ کہ بے علم کو برداشت کرنا. تو وہ جب ان میں تعلقات کی زکوٰۃ بھی شامل ہے. تو ایک دنیا دار آدمی جب وہ صرف مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے, وہ اپنے تعلقات کی کبھی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا ریفرنس کسی غریب کے پاس کوٹ ہو جائے گا تو میری شاید شان میں کمی ہو جائے گی. یہاں ماشاءاللہ میں نے خواجہ صاحب میں دیکھا کہ یہ اپنے تعلقات کی بھی ٹھیک ٹھاک زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ اپنے بڑے مقتدر لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہوتے ہیں تعلقات, وہ اس کو بروئے کار لا کر کبھی راشن تقسیم کروا رہے ہیں, کبھی یتیم خانے کا کوئی بجلی کا میٹر کٹ جاتا ہے تو وہ لگوا رہے ہیں. تو یہ ان میں جو ہے نا, یہ بھی اصل میں یہ فرمان ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرو گے تمہیں زیادہ دوں گا, 10 گنا زیادہ دوں گا. تو یہ جب اپنے تعلقات کو خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں, تو اس میں بھی ان کے تعلقات ماشاءاللہ روز افزوں ترقی ہوتی ہے, کہ ان کے تعلقات ماشاءاللہ پھیلتے جا رہے ہیں. ان کو تعارف کرنے کے لیے اور دوست بنانے کے لیے کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. تو یہ وہ جو ایک تعلقات کی فراخ دلی سے جو زکوٰۃ ہے, اس میں اس کا بڑا فیکٹر ہے. اچھا, میں مزید اب ان کو صوفی نہیں کہوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے لواحقین اور متوسلین جو ہے ان کی طبع نازک پر کہیں گراں نہ گزرے. اللہ لاسٹ پیراگراف ہے, اجازت دیں تو یہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. صد شکر کے بچوں کے کہانیوں کے مصنف بڑے نہ ہوئے تو ہم ان کے اندر کا بچہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے. بلکہ سچ پوچھیں تو کہانیوں کی اس کتاب کو کل رات جب میں نے ایک ہی نشست میں ختم کیا تو میرے اندر کا بچہ بھی بیدار ہو گیا. معصومیت کی مخملی گود میرے لیے بھی واہ ہو گئی, اور میں یہ کہانیاں پڑھتا پڑھتا سو گیا. اللہ کرے جاگنے کے بعد میرے اندر کا بچہ کہیں سو نہ جائے, میرے اندر کا بچہ بھی میرے ساتھ جاگتا رہے اور میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے, میرے ساتھ ساتھ مکالمہ کرتا رہے. خیر اور شر کے دوراہے پر یہ بچہ خود ہی بول کر اپنی طرف متوجہ کر کے مجھے بتا دے گا سیدھا راستہ کدھر ہے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے. انعام یافتگان معصومیت کے پیکر ہوتے ہیں, بچہ بھی معصوم ہے, جنس اپنی جنس کو پہچانتی ہے, اور جنس باہم جنس پرواز. اور آخر میں خواجہ صاحب کے لیے میں ایک گڈ اومن کے طور پر بتاتا چلوں کہ خواجہ صاحب کی کتاب کا عنوان پہلا قدم
مجھے مرشدی حضرت واصف علی واصف کے شعری مجموعہ شب چراغ کے ایک شعر سے مل گیا، اور وہ شعر سنیے. آپ کا شعر ہے: پہلا قدم ہی عشق میں ہے آخری قدم، پہلا قدم ہی عشق میں ہے آخری قدم، اور محروم عشق ہے جو ارادے سے ہٹ گیا. یہ اسی غزل کا شعر ہے جس کا معروف ایک شعر ہے: ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، اور تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. خالد صاحب مبارک ہو آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی قابل احترام میرے تمام دوست احباب، ان سب کی موجودگی میں میری رائے کہہ لیجئے میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا. اتنا ٹریول کر کے آپ سب آئے اور اتنا اچھا خیر کے کلمات خواجہ صاحب کی کتاب پہ، خواجہ صاحب پہ سب نے اظہار خیال کیا. میں شکریہ ادا کروں گا. میں کچھ میرے چند مشاہدات ہیں میں وہ چاہوں گا شیئر کروں. خواجہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق کوئی 5-7 سال کا ہے، ایسے ہی ہے جی، 2014 سے ہے جی. اور اس تعلق میں ایک ایسا دن آیا، خواجہ صاحب کو بھول چکا ہوگا، ہم میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی. یعنی ہم تو سارے خیر کے کلمات کہتے ہیں، لیکن جو کرائسس ہوتا ہے یا کوئی غلط فہمی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے اس کو ہینڈل کو کیسے کر رہا ہے. اس غلط فہمی کو اگر میں چھوڑ دیتا وہ بڑھ جانی تھی. اچھا میری طبیعت ایسی ہے کہ اگر میرا تعلق نہیں ہے تو پھر خیر ہے، اگر تعلق ہے تو میں واضح کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میری کوشش ہوتی ہے میں رابطہ کروں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ غلط فہمی ہے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا. اور اس دن ایک کیونکہ پریکٹیکل ایک چیلنج تھا جو میں نے ان کے سامنے رکھا، اور اس دن مجھے ان کی اعلیٰ ظرفی کا پتہ لگا یہ کتنا بڑا انسان ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں پہلی معذرت کرتا ہوں. اور اگلی بات کیا کہی، شاہ صاحب میں آپ کو گنوانا نہیں چاہتا، میری کل کمائی آپ کا تعلق ہے. تو میں نے کہا یار یہ کتنا بڑا انسان ہے جو تعلق کو اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہی فلسفہ، یہی ریت، یہی رواج اس کو ہم نے پکڑا اور اس کی برکت کو پریکٹیکلی لائف میں دیکھا. ہر وہ چیز جو بانٹی جاتی ہے سر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. آپ عزت دیں گے، عزت واپس آنا شروع ہو جائے گی، ملنا شروع ہو جائے گی. محبت دیں گے، یہ محبت واپس ملنا شروع ہو جائے گی. آپ علم بانٹیں گے، علم آنا شروع ہو جائے گا. آپ پلیٹ فارم شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں سچ بتا رہا ہوں، یہ جولائی کا مہینہ ہے، کوئی 1.5-2 ماہ کوئی ڈیٹ خالی نہیں ہے، بغیر کسی غرض کے کوئی نہ کوئی سیشن کہیں پر ہے. تو کبھی تمنا ہوتی تھی یار کوئی بلا لے مقرر کے طور پہ. اب ہم ہر دن 5 لوگوں کو نہ کرتے ہیں، اداروں کو نہ کرتے ہیں کہ یار معذرت ہے میں اس میں نہیں کر سکتا. ایک جگہ سیشن ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ دوسرا جوڑنا پڑتا ہے کہ چلیں یار اسلام آباد گئے ہیں، یہ 2 کام مل کے کر لیں گے. تو آزما کے دیکھا کہ جو چیز بانٹی جا رہی ہے، جو آسانی پیدا کی جا رہی ہے، وہ ضرب کھا کے واپس آ جاتی ہے. اور دوسری بات میں کہوں گا کہ یہ ہم کوٹیشنز تو بڑی اچھی اچھی سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی غور کیجیے گا اس جملے پہ کہ اچھا بندہ وہ ہے جس کا پرانا ملازم اور پرانا دوست اس کے ساتھ ہے. اور پریکٹیکلی آپ دیکھیے خواجہ صاحب جو ہیں ان کے پرانے ساتھ، 35 سالہ پرانا ساتھ، 30 سالہ پرانا ساتھ، 10 سالہ، 12 سالہ، کسی کا 1 سال کا بھی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے، ہم جب تک بندہ چلا نہیں جاتا نا اس کی قدر نہیں شروع کرتے. زندہ بندے کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ جو آرٹ ہے محبت کرنے کا، احترام کرنے کا، کسی کو مان جانے کا، یہ بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب. بڑا مشکل کام ہے کہ کسی کو ایڈمٹ کیا جائے یار یہ بھی ہے. اور ایک یہ بھی کہیں مزاج بن گیا ہم سب کا کہ ہم سمجھتے ہیں جو کام میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سارے کام خراب ہے. یہ ساری جو پینٹنگ سوسائٹی کے اس میں سب ڈاٹ بڑے امپورٹنٹ. ہر ایک کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے، ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے. ہر وہ جو جونیئر آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا سر کبھی سینئر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے سفر شروع کیا اور اس کا انجام نہ آنا ہو، اگلی منزل نہ ملنی ہو. سو خواجہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج سارے دوستوں کو لے کر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آئے، اور سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. میرا ادارہ میرا ہی رہتا اور ختم ہو جاتا اگر میرا رہتا. میں نے کوشش کی کہ اس ادارے کو سب کا ادارہ بنا دیا جائے، یہ فاؤنڈیشن سب کے لیے بن جائے. اور جب اس کی ابتدا کی تو بڑے لوگوں کا یہ اعتراض تھا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا مطلب قاسم علی شاہ کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب چند دن پہلے جب ٹیکس کے ڈپارٹمنٹس نے ہمیں 236 کا سرٹیفکیٹ دینا تھا تو وہ حیران ہوئے کہ پہلے دن کی اچار کی پرچی کی بھی رسید ہمارے پاس تھی. اور اس ادارے سے جو کہ ایک نو پروفٹ ادارہ ہے، اس سے ایک پینی بھی کبھی قاسم علی شاہ نے خود نہیں لی، اس کے بچوں نے بھی کبھی نہیں لی. تو یہ ایک ایسا ادارہ جو چندہ نہیں مانگ رہا،
جو چیریٹی نہیں لیتا, جو زکوٰۃ اکٹھی نہیں کرتا, اپنے فنڈز جنریٹ کرتا ہے, اور جو آسانی پیدا کی جا سکتی ہے وہ دوسروں کے لیے پیدا کر دیتا. میری دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.